الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، چند دن اور ساعتیں باقی ہیں۔ اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میں آنے والا آخری جمعہ اور اگلے سال تک نہ رمضان آئے گا اور نہ یہ بابرکت جمعہ آئے گا۔ ویسے تو رمضان میں ہر جمعہ برکت والا جمعہ ہوتا ہے، لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک اور کوئی جمعہ نہیں آئے گا۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس میں عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے رب کریم کو راضی کر لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مل گئی تو شکر ادا کرنا لازم ہے، تاکہ اس کی اس نعمت کی ناقدری کر کے ہم سزا کے مرتکب نہ ٹھہریں، کیونکہ اللہ کے آگے جھکنا، سر بسجود ہونا ایسے ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستاں سے نسبت ہے۔ اس کی توفیق کا لاکھ لاکھ شکر، ورنہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کا کوئی شمار نہیں جن پر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے اور اس عمل کے بعد وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے اس عمل کو اس کے استغفار کی برکت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رات کو کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو اکثر حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سونا کم ہوتا ہے، اور پھر صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر سحری کے وقت یہ توبہ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ رات میں کی جانے والی عبادت میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے تو ہو گئے، لیکن جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی ہم اس طرح نہیں کر پائے، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبادت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ہمارے رب کی رحمت اب بھی دروازے کھولے کھڑی ہے، وہ نظر کرم فرما دے تو اب بھی ہماری کایا پلٹ سکتی ہے، ہماری بری تقدیر پھیلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان لمحات کو غنیمت جان کر اس کی طرف رجوع کرنا اور خالص توبہ کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ سید الایام ہونے کی حیثیت سے افضلیت رکھتا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب
70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر جمعہ کی سات رمضان میں بہت قیمتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت میں آئے اور پیدل چل کر آئے اور امام کے قریب بیٹھ جائے اور غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو اور فضول بات اور بیہودہ کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں سال بھر کے عمل یعنی 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ امام حاکم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ جمعہ ترک کرنے کی بھی وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 لگاتار جمعے ترک کر دیے اور بغیر کسی عذر کے تو اللہ کریم اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ حضرت اراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر آ جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی، تیرے فرض نماز کو ادا کیا، تیرے حکم کے مطابق مجمع سے اٹھایا، مجھے اپنا فضل نصیب فرما اور بے شک تو بہترین روزی رساں ہے۔ اس آیت کے پیش نظر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے تو اللہ کریم 70 درجہ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمعۃ المبارک کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔ یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا دن ہے، لہٰذا اس کی عظمت و شان کے مطابق ہمیں دن یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں بسر کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو توفیق ہے اس توفیق کی نعمت پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔